السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ مکہ کو اللہ پاک نے زمین کا مرکز بنایا اور اس کو اللہ کا گھر بنا دیا۔ بیابان، اجاڑ، پتھریلی زمین، ریتیلی زمین، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور ان کے ایڑیے رگنے سے پانی کا چشمہ نکلا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہاں پر حج ہم پہ فرض ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ تب سے لے کر آج تک اس کو وسیع سے وسیع تر کیا جاتا رہا ہے ہر دور میں، اور اس میں بہت سی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے حج ایک جسمانی دقت کا ضرور ہے کہ اس میں مشقت جو ہے نا انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم پرانے زمانے کے حج اور آج کے حج میں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ آسانیاں، بہت زیادہ فرق، جگہ جگہ پنکھے، جگہ جگہ چھتریاں، جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ۔ لیکن اگر پرانے دور میں جائیں تو یہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ تو جنہوں نے مکہ کے اوپر وقتاً فوقتاً کام کیا، اس میں ایک نام جو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، وہ ہے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر۔ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ گئیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری میں مبتلا دیکھا تو انہیں بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، جو حجاج کرام آتے ہیں، ان کو پانی کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایک فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن پاک حفظ تھا، اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ملکہ زبیدہ کے محل سے قرآن پاک کی قرات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی ہی رہتی، اور ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب انہوں نے نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال تاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا، اور اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ اس عظیم منصوبے پر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے اچھے خاصے اخراجات درکار ہوں گے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، اور نشیب و فراز کی مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ سینکڑوں اور ہزاروں مزدوروں کو دن رات کام کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ منصوبہ پایۂ تکمیل کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا کہ تم اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار بھی خرچ آتا ہو، اور تو بھی اس نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ دن رات کی لگاتار انتھک محنت کے بعد یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچا۔ منتظمین نے تمام اخراجات کی تفصیلی کاغذات ملکہ زبیدہ کو پیش کیے۔ انہوں نے اسے کھولے بغیر
دریا برد کر دیا اور کہنے لگی الہی میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا اور تو مجھ سے قیامت کے روز کوئی حساب کتاب نہیں لینا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے ایسا ہی سلوک کرے گا جیسا کہ انہوں نے مانگا، کیونکہ ان کا منصوبہ آج بھی جب دنیا یاد کر رہی ہے تو اس وقت لوگوں نے کتنا شکر ادا کیا ہوگا اور کتنی سہولت اس منصوبے سے اللہ کے بندوں کو پہنچی ہوگی۔ اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن میرے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا اور وہ بھی اللہ کے گھر میں احساس کیا، خیال کیا، تو وہ کیسے جنت کی حقدار نہیں ہوں گی۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے پہلے جانے والے تمام مومن مسلمانوں کو، بالخصوص میرے والدین، میرے بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے بخشش کا باعث ہو جائے۔ اور آپ سب سے دعا پھر میں اپیل کروں گی، ایک تو میرے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی جو ہے نا اللہ کا گھر دکھا دے، ایک بار مرنے سے پہلے میں بھی روضہ رسول کی زیارت کر سکوں۔ اور دوسری ریکویسٹ پھر وہی ہوتی ہے، میرے چینل کو کر لیا کریں سبسکرائب، ویڈیو دیکھتے رہا کریں، اپنی محبتوں کا اظہار کیا کریں اپنے کمنٹس میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔